ٹھیک ہے. اس کے بعد خلق الانسان من علق، اس نے پیدا کیا انسان کو علق سے. اس نے یہاں پہ کیا لکھا ہے؟ کلنگنگ سبسٹینس. علق کو اس نے یہاں پہ کیا لکھا ہے؟ کلنگنگ سبسٹینس. اس نے پیدا کر دیا انسان کو کلنگنگ سبسٹینس سے. یہاں ترجمے بہت سارے ہو جاتے ہیں کیونکہ عرب میں نا، عرب کرتے استعمال الگ لفظ بہت جگہوں پہ. دیکھیے پہلی بات، الگ بولتے ہیں بلڈ کلاٹ کو. کس کو بولتے ہیں؟ بلڈ کلاٹ کو. بلڈ کلاٹ کیا بولتے ہیں اردو میں؟ خون کا لوتھڑا. خون کا لوتھڑا، بلڈ کلاٹ. اب پتہ ہے جس قرآن میں ایمبریولوجی کے بارے میں آ گیا نا اس آیت میں، جہاں پہ پہلے علقہ کے بارے میں آ گیا ہے. علقہ، ہاں پہلے آ گیا علقہ. کیا آ گیا؟ علقہ. پہلے پتہ ہے کہ نا اسپرم اوم کا فیوژن، نطفہ. اسپرم پلس اوم کا فیوژن، اس کو بولتے ہیں نطفہ، زائگوٹ. نطفہ کیا ہوتا ہے؟ زائگوٹ. اس کے بعد دیکھیے ہمیں پتہ ہے کہ نطفہ، دیکھیے ہمیں غلطی ہو جاتی ہے. ہمیں پتہ ہے کہ نطفہ مطلب ہوتا ہے اسپرم. یہ غلط ترجمہ ہے. نطفہ مطلب ہوتا ہے میل گمیٹ یا فیمیل گمیٹ، کوئی سا بھی. ٹھیک ہے، دونوں ہوتے ہیں. نطفہ کے ترجمے دونوں ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، ماء الرجل او المرأہ، مرد کا پانی یا عورت کا فلوئڈ، دونوں اس میں آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو نطفہ مطلب ہوتا ہے زائگوٹ، جب ہوتا ہے دو پانیوں کا فیوژن. اوکے، فیوژن ہو گیا زائگوٹ. پھر ہوتا ہے علقہ اسٹیج. کیا ہوتا ہے؟ علقہ. علقہ کے ہوتے ہیں 3 ترجمے. نمبر 1 بلڈ کلاٹ، کیونکہ ایک ہوتا ہے نا ایمبریولوجی میں پڑھتے ہیں، اس کو بولتے ہیں ہیگمینوجینیسس. چاہے بولتے ہیں ہاں ہیگمینوجینیسس. ہیگمینوجینیسس مطلب ہوتا ہے فارمیشن آف بلڈ ویسلز. وہ بن جاتی ہے بس زائگوٹ کے بعد ہی ہے نا. پہلے ہوتا ہے زائگوٹ. ٹھیک ہے، پھر ہوتا ہے 2 سیل اسٹیج، 4 سیل اسٹیج، 8 سیل اسٹیج، 16 سیل اسٹیج. گیسٹرولا، مورلو گیسٹریشن ہو جاتی ہے، مورلیشن ہو جاتی ہے. پھر ہے نا انسان بن جاتا ہے پورا آہستہ آہستہ. لیکن پھر کیا ہو جاتی ہے کچھ ٹائم کے بعد ہی یہی ہیگمینوجینیسس، فارمیشن آف بلڈ ویسل ہو جاتی ہے انسان کے اندر ایمبریونک اسٹیج میں ہی. اسی کو بولتے ہیں علقہ. کیا بولتے ہیں؟ علقہ، بلڈ کلاٹ. عرب کرتے استعمال بلڈ کلاٹ کے لیے علقہ کا لفظ، یا عرب کرتے استعمال الگ کا لفظ لٹکانے کے لیے. اس طرح بولتے ہیں تعلق. تعلق کیا ہوتا ہے؟ لٹکانا. تعلق بولتے لٹکانے کو. میں بولتا ہوں کہ مجھے تعلق ہے اس انسان کے ساتھ، یعنی کہ لٹکا ہوا ہے انسان میرے ساتھ. ٹھیک ہے، جیسے حدیث میں آ گیا ہے من علق تمیمتن، جس نے لٹکایا تعویذ کو، فقد اشرک، اس نے شرک کیا. تمیمہ کس کو بولتے ہیں؟ من علق تمیمتن، جس نے تمیمہ لٹکایا. ایمولیٹ نا، ایمولیٹ یا کوئی بھی چیز، وہ چیز جو انسان لٹکاتا ہے. ٹھیک ہے، جس نے لٹکایا تعویذ فقد اشرک، اس نے شرک کر دیا. تو وہاں پہ کیا گیا؟ من علق، علق یعلق تعلیقا، بولتے لٹکانے کو. تعلق بولتے نا، تعلق کنیکشن. ادر کنیکشن تب جب کچھ لڑکی ہوئی ہوتی ہے کس کے ساتھ، اس کو بولتے ہیں کنیکشن. تو تعلق ایسے بن گیا. ٹھیک ہے، اب کیا ہوتا ہے کلنگنگ سبسٹینس ہوتا ہے نا، مطلب بچے کو ہوتی ہے نا وہ کیا اس کو بولتے ہیں؟ امبلیکل کارڈ نا، امبلیکل کارڈ ہے نا، یہ پلیسنٹا جو ہوتا ہے بچے کو، وہ ہوتا ہے نا ماں کے ساتھ اٹیچ. تو ویسے ترجمہ کرتے ہیں کلنگنگ سبسٹینس، اٹیچ ہوتا ہے امبلیکل کارڈ کا بچے کا ماں کے ساتھ. جنم کاٹتے ہیں بچے پیدا ہو جاتا ہے. ہو گئی 2 چیزیں. تیسرا ترجمہ اس نے یہاں پہ کیا لکھا ہے؟ یہ تو کیا بلڈ کلاٹ، کلنگنگ سبسٹینس. ہاں ہاں، اور بولتے ہیں علق، بولتے ہیں لیچ کو. کس کو بولتے ہیں؟ لیچ کو. برابر ہوتا ہے ایمبریونک اسٹیج میں نا، یہ ہوتا ہے ایمبریو کیسا؟ لیچ جیسا ہوتا ہے نا، ایسا ہوتا ہے تھوڑا سا. دیکھیے مجھے بنانا آئے گا ہی نہیں پہلے. کیا بنا رہا ہوں تھوڑا ایسے ہوتا ہے نا بچہ، ہوتا ہے ان دا فارم آف لیپس، تھوڑا وہ بینڈ ہو گیا ہوتا ہے، ایسے ہوتا ہے نا بچہ، پھر کھل جاتا ہے ایسا ایسا ایسے بڑا ہو جاتا ہے، چلتا بھی اچھے سے. میں وہ دکھاؤں گا 1 منٹ، ہے نا یہ تھوڑا ایسے بینڈ سا ہوتا ہے انسان، ایسے لی شیپ کا ہوتا ہے. دیکھیے قرآن میں آ گیا کیا؟ جعلناہ نطفة فی قرار مکین. پہلے تو انسان نطفے کی شکل میں ایک پلیس آف سیٹلمنٹ کی جگہ پہ. قرار مکین کیا ہوتا ہے؟ پلیس آف سیٹلمنٹ. ٹھیک ہے، سپرم ڈراپ ان اے فرم، LODGING، لاجنگ. لیکن اس نے یہاں لکھا ہے سپرم ڈراپ، اس نے ترجمہ صحیح نہیں کیا ہے. نطفہ مطلب ہوتا ہے کیا؟ چاہے فلوئڈ آف میل یا فیمیل. اس کے بعد پھر کیا ہے؟ ثم خلقنا النطفة علقہ، پھر بنتا ہے نطفے سے کیا؟ علقہ، کلنگنگ کلاٹ. ابھی بول رہے تھے ہم علقہ. فخلقنا العلقة مضغہ، پھر بنتا ہے اسی علقہ کو مضغہ. مضغہ مطلب ہوتا ہے لمپ آف فلیش، مطلب ٹکڑا نا، ماس کا ٹکڑا، اس کو بولتے ہیں ایمبریونک فلیش. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد فخلقنا اس کو بولتے ہیں مایوجینیسس. کیا بولتے ہیں؟ مایوجینیسس، فارمیشن آف مسلس. اس کے بعد فخلقنا المضغة عظاما، پھر بنتا ہے اسی مضغہ کو، اس فلیش کو، اس لمپ کو، ایمبریونک لمپ کو بن جاتا ہے کیا؟ عظام، بونز. اس کے بعد فکسونا العظام لحما، پھر چڑھ جاتے ہیں بونز پہ کیا؟ اپنا ماس، فلیش.
ثم انشأناه خلقا آخر، پھر بن جاتے ہیں وہ پورا کریشن ہوتا ہے، کریٹ ایک انسان. فتبارک اللہ احسن الخالقین، بابرکت ہے اللہ تعالیٰ جو بہترین پیدا کرنے والا ہے. سوچنا کیسے بن جاتا ہے، پورا ایک انسان بن جاتا ہے، ٹانگیں نکل جاتی ہے، ہاتھ انگلیاں سب کچھ، آنکھیں. پھر دیکھتا ہے اتنا اتنا کمپلیکس انسان کیسے بن جاتا ہے گمیز کی فیوژن سے. سوچنا ہے انسان کو کیسے ہو جاتا ہے یہ سب کچھ وداؤٹ بلیڈنگ اے انٹیلیجنٹ ڈیزائنر. کیسے آپ پوچھتے ہو کہ اتنا انٹیلیجنٹ ڈیزائن بائی چانس خود ہی ہو رہا ہے، ماں کے بیٹے خود ہی پیدا ہو رہا ہے بچہ. کتنی حماقت کی بات ہے جو انسان بولے گا خود ہی ہو رہا ہے وداؤٹ پرپزفل کریٹر یا ڈیزائنر. یہ خود ڈیزائن بن رہا ہے اندر سے، آنکھیں برابر اپنی جگہ پہ رہ رہی ہے، ناک بن رہی ہے. سوچتے کیسے انسان بن جاتا ہے پورا ماں کی ووم کے اندر. سوچتے ہیں انسان کو عقل دنگ رہ جاتی ہے ان چیزوں ان جگہوں پہ نا. اچھا اس کے بعد irrational mental to rational being. ہاں یہ بھی سمجھنا ہے. دیکھیے کوئی بولتے ہیں ایتھیس بولتے ہیں ایسے ہی بچہ ہوتا ہے پیدا ماں کو، اس کو ماں ہی ہوتا ہے کریٹر، ایسے بولتے ہیں وہ. چلو اگر ایسے ہی مانیں گے ان کے حساب سے بھی مانیں گے، چلو نہیں مانیں گے انٹیلیجنٹ ڈیزائنر پہ، سب بولیں گے بائی چانس سب کچھ ہو رہا ہے. لیکن پھر بھی نہیں وہ کر پائیں گے پروف ریشنلٹی کانشیسنس کہاں سے آ گئی. یہاں تو ختم ہو جاتے ہیں سارے، یہاں کوئی بچتا ہی نہیں ہے. کوئی ریشنلٹی کہاں سے آ گئی انسان میں بتاؤ، اور کانشیسنس کہاں سے آ گئی انسان میں بتاؤ. اب اس کے بارے میں بولتے ہیں کانشیسنس کے بارے میں نا، ایسے بولتے ہیں جو نیورونس ہوتے ہیں نا، ہوتا ہے نا وہ کیا اس کو بولتے ہیں سینیپٹک کلیفٹ ہوتا ہے وہاں پہ، ہوتا ہے نا وہ ریلیز اسٹائل کولین، وہ نیورو ٹرانسمیٹرز ہوتے ہیں، ریلیز. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ نیورونس میں جو ہوتی ہے بن جاتی ہے الیکٹریکل امپلس، اسی الیکٹریکل امپلس سے بن جاتی ہے کانشیسنس. کیسے بن جاتی ہے میں کیوں مانوں گا یہ چیز؟ الیکٹریکل امپلس کیا ہے، کس سے بن جاتی ہے؟ راؤنڈ میٹر سے بن جاتی ہے. لیکن میں بول رہا ہوں کہ ریشنلٹی کانشیسنس ہے ہی نہیں جو مٹیریل چیز ہوگا، یہ میٹر سے کیسے بن سکتی ہے؟ کیسے ہو رہی ہے ایوالو ایک نان مٹیریل چیز، ایک میٹا فزیکل اینٹی کیسے نکل رہی ہے فزیکل اینٹی سے، میٹر سے؟ جواب دو مجھے اس کا. یہاں پہ جواب نہیں آ جاتے کچھ بھی نہیں. چاہے آپ کچھ بھی کہیں سے بھی ڈھونڈیں گے نا، کچھ بھی ریسرچ کریں گے آپ، دن رات پڑھیں گے، کچھ ملے گا ہی نہیں آنسر. اس کو بولتے ہیں کیا؟ پرابلم آف کانشیسنس. پرابلم آف کانشیسنس. یہاں پہ جواب کچھ نہیں ملتا ہے چاہے انسان کچھ بھی کرے گا. پرابلم آف کانشیسنس پڑھنی چاہیے، کتنی بڑی پرابلم ہے یہ. اور یہاں پہ کوئی جواب نہیں مل سکتا ہے کیونکہ میرے کچھ بولیں گے، سائنس لگائیں گے وہاں کا یہاں بولیں گے. اینڈ پہ بولا نا کہ آخر ملتی کہاں سے. میں آپ کو تب دیتا ہوں 10 روپے جب میری جیب میں 10 روپے ہوں گے. جب میٹر کے پاس ہے ہی نہیں ریشنلٹی کانشیسنس تو وہ دے گا کہاں سے؟ پوری یونیورس ہی آپ کو ہو گئی. لیجیے یونیورس ہاتھ میں آپ، اب بتائیے آپ یونیورس نے کہاں سے دی مجھے کانشیسنس ریشنلٹی؟ پورا میٹر آپ کو ہو گیا، دنیا کے سارے ایٹمس ہی آپ کو ہو گئے. بتائیے کہاں سے آ گئی ریشنلٹی کانشیسنس؟ تو جب تک ہم یونیورس سے باہر نکل جائیں گے، ہم نہیں بولیں گے کہ ایک ٹرانسینڈنٹ بینگ ہے جو یونیورس کے بیونڈ ہے، اس نے ہمیں ریشنلٹی دی ہے، کانشیسنس دی ہے، تو تب تک ہم نہیں رکھ نا، تب تک ہمیں آنسر نہیں ملے گا. ہمیں کہاں سے آ گئی یہ عقل و شعور؟ اس مادے سے جو جو عقل و شعور سے خالی ہے. سچ میں کتنا بڑا آرگومنٹ ہے اللہ کی قسم. یہاں تو جواب ہی نہیں آ جاتا کسی، کچھ بھی نہیں، اللہ کی قسم یہاں جواب نہیں آ جاتا کسی ایتھیسٹ کو. بیونڈ اور انٹلیکٹ ٹو آنسر اٹ. یہاں پہ عقل ہی بند ہو جاتی ہے انسانوں کی. یہاں پہ جواب نہیں مل سکتے نا. سیدھے یہاں پہ وہ آیت ہوتی ہے فٹ وفی انفسکم افلا تبصرون. تمہارے اپنے نفسوں کے اندر ہی کیا نشانیاں ہیں، کیا تم نہیں دیکھتے ہو؟ تو اپنے آپ میں دیکھنا ہے، اپنی ریشنلٹی پہ غور کرنا ہے. مجھے عقل ہے، میں سوچ پا رہا ہوں، مجھے کانشیسنس ہے، مجھ میں ایبسٹریکٹ تھنکنگ ہے، میں سوچ پاتا ہوں آفٹر لائف کے بارے میں. یہ سب چیزیں مجھے کہاں سے آ گئی؟ یہ سب چیزیں ذہن میں. میں سانس لے پا رہا ہوں، میں کانشیس ہوں، میں زندہ ہوں، میں دیکھ رہا ہوں آس پاس سراؤنڈنگ کو، فیل کر رہا ہوں. ایسے کیسے ہو رہا ہے؟ یہ مجھے کہاں سے آ گئی دو چیزیں؟ مجھے یاد ہے جب میں تھا نا کچھ ٹائم پہلے، آج سے 3-4 سال پہلے، تو مجھے تھوڑا بہت دماغ میں ایک شکوک آئے تھے اللہ تعالیٰ کے بارے میں.